خدا یسوع مسیح کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر جسٹن البرٹ، سڈنی آسٹریلیا سے۔ بائبل سے ایک بات پاسٹر جسٹن کے ساتھ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور کنگڈم سیریز میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس کا عنوان ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان معاہدہ، ڈومینین مینڈیٹ بٹوین گاڈ اینڈ مین۔ اور اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ پچھلی ویڈیوز میں جس طرح ہم نے سیکھا کہ واٹ از ڈومینین، ڈومینین ہے کیا، یعنی اختیار ہے کیا، اور اختیار خدا نے انسان کو ہوا کے پرندوں، سمندر کی مچھلیوں اور زمین پر کی ساری چیزوں کے اوپر خدا نے انسان کو اختیار بخشا۔ اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ انسان کو انسان کے اوپر رول کرنے کا اختیار نہیں بخشا۔ یہ اس آیت میں پیدائش پہلے باب اس کی 26ویں آیت میں ہمیں واضح حد ملتی ہے کہ حد بندی ہے انسان کی اتھارٹی کی یا اختیار کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ اختیار کا معاہدہ کیا ہے۔ خدا نے انسان کو پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو جب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، خدا نے آدم سے کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بلا روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل ہرگز نہ کھانا، جس دن تو نے اس پھل کو کھایا یا چھوا تو مرا۔ خدا نے کہا کہ تو اس زمین کے اندر باقی سارے کام کر سکتا ہے، اس کا پھل کھا سکتا ہے، اس کو جس طرح مرضی اس کو استعمال کر کے، اور اس کا پھل، اس کا اجر جو بھی ہے وہ تو لے سکتا ہے۔ لیکن خدا نے ایک کانٹریکٹ کیا کہ یہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے تو نے پھل کو نہیں کھانا اور نہ اس کو چھونا ہے۔ یہ ایک مینجمنٹ کانٹریکٹ تھا خدا اور انسان کے اندر کہ باقی سارے انتظامات تیرے حوالے، باقی سارا کام تیرے حوالے، زمین کے اوپر رولرشپ، ہوا کے پرندوں اور جانوروں اور سمندر کی مچھلیوں کے اوپر تیری حکمرانی اور تیرا اختیار ہے، لیکن باقی سب کچھ کا اختیار تیرے پاس ہے۔ تو نے ان دونوں نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل میں سے تو نے نہ کھانا نہ چھونا۔ یہ ہے سمجھنے والی بات، کیونکہ خدا نے انسان کو جب زمین پر رکھا، اس نے اس کو کنگ بنا کر بھیجا، یعنی بادشاہ یا حکمران یا رولر، اور اس کو اختیار بخشا اس کے اوپر تاکہ وہ زمین کو ڈومینیٹ کرے، حکمران ہو۔ اور خدا نے زمین کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے، حکمران ہونے کے لیے انسان کو زمین پر بھیجا، نہ کہ اس کی ملکیت بخشی ہے۔ ملکیت کے بارے میں بائبل، خدا کا کلام بڑا کلیئر ہے اس بات میں۔ زبور کی کتاب اس کے 24ویں باب اس کی پہلی آیت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ زمین خدا کی ہے اور اس کی ساری معموری بھی خدا کی ہے۔ ان انگلش کے ارتھ از belong to God۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا زمین کو اون کرتا ہے، زمین کا مالک ہے۔ اس نے انسان کو اس کی مینجمنٹ، رولرشپ، ڈومینیٹ کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا ہے، اور اس کی رولرشپ دی ہے، اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے
دیا ہے، نہ کہ اس کو اون کرنے کے لیے۔ اس لیے خدا نے وہ اختیار، خدا کی زمین کی ساری معموری اور زمین یہ خدا کی ملکیت ہے۔ تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو اور کس طرح الیبوریٹ کیا۔ اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کی 14ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک، جہاں وہ توڑوں کی تمثیل ہے کہ ایک شخص جو امیر آدمی، وہ اپنے گھر کے نوکروں کو بلاتا ہے اور ان کے حوالے اپنی دولت کرتا ہے، اشرفیاں ان کو ایک کو 5، ایک نوکر کو 2 اور ایک کو 1 دیتا ہے۔ اور جس کو 5 ملی اس نے 5 کما لی، اور جس کو 2 ملی اس نے 2 سے 4 کر لی، اور جس کو 1 ملی اس نے چھپا لی۔ اس کا مطلب ہے خدا کو انسان کو خدا کے سامنے حساب دینے کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ کانٹریکٹ انسان کو دیا گیا ہے کہ تو اس کا انتظامات سنبھالے، اور خدا کے سامنے اس کا حساب دینے والے بھی ہم ٹھہریں گے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ زمین کے اوپر خدا اور انسان کے درمیان جو مینجمنٹ کانٹریکٹ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے متی 25 باب اس کی 14ویں آیت میں جو تمثیل ہے اس کو سمجھ لیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خدا اور انسان کا زمین کے اوپر کانٹریکٹ کیا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میری اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، تاکہ میری ویڈیو، آنے والی ویڈیو جو ہے وقت پر آپ کے سامنے پہنچ سکے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ کل تک کے لیے پھر اجازت دیجئے۔ گاڈ بلیس یو۔